بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کبھی اپنے گلے میں اس پریشان کن چپکنے والے احساس کے ساتھ بیدار ہوئی ہیں یا خود کو دن بھر مسلسل اپنا گلا صاف کرتے ہوئے پایا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے گلے میں بلغم کے مستقل جمع ہونے کی اصل وجوہات اور ہومیوپیتھی کے ذریعے قدرتی طور پر اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بلغم کیا ہے اور یہ بلغمی رطوبت سے کیسے مختلف ہے؟ بلغمی رطوبت یا میوکس ایک چپچپا جیل کی طرح کا مادہ ہے جو آپ کے جسم کی چپچپا جھلیوں سے تیار ہوتا ہے، جو آپ کی ناک، گلے اور پھیپھڑوں سمیت آپ کی سانس کی نالی کو جوڑتا ہے۔ یہ ان جگہوں کی حفاظت اور نمی کے لیے ہے، دھول، الرجین اور جراثیموں کو پھنسانے کے لیے ہے۔ بلغم دوسری طرف میوکس کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر آپ کے پھیپھڑوں اور نچلی سانس کی نالی میں پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے جس سے آپ کے گلے میں تکلیف اور جلن ہو سکتی ہے۔ اب مسلسل بلغم اور میوکس کی سب سے عام وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنے سے آپ کو یہ تشخیص کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیوں مبتلا ہیں۔ تو ان میں سب سے عمومی اور عام وجہ ہے جو وہ ہے الرجی۔ اگر آپ کو دھول، جرگ، پالتو جانوروں کی خشکی یا کچھ کھانوں سے الرجی ہے تو آپ کا جسم دفاعی طریقہ کار کے طور پر زیادہ بلغم پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے انفیکشن۔ سانس کے انفیکشن جیسے نزلہ، فلو یا سائنوسائٹس بلغم کی زیادہ پیداوار کا باعث بن سکتے ہیں۔ پوسٹ نیزل ڈرپ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ناک سے اضافی بلغم آپ کے گلے میں پچھلے حصے میں ٹپکتا ہے، جس سے گلے میں گانٹھ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسڈ ریفلیکس، اسے GERD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پیٹ میں تیزاب کو آپ کے گلے میں بیک کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے بلغم کی پیداوار ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی، تمباکو نوشی پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کو پریشان کرتی ہے، جس سے بلغم کی دائمی پیداوار ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی، کم مقدار میں پانی پینا آپ کے بلغم کو گاڑھا اور صاف کرنے میں مشکل بنا سکتا ہے۔ اب ہم جب اس کی وجوہات کے بارے میں جان چکے ہیں تب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی سے قدرتی طور پر ضرورت سے زیادہ بلغم اور میوکس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں کئی ادویات ہیں جو بلغم کو کم کرنے اور سانس کی صحت کو بہتر بنانے میں اپنی تاثیر کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان میں سب سے عمومی اور اول ہے پلسٹیلا، جو گھنے، پیلے یا سبز بلغم کے لیے بہت اچھی دوا ہے، خاص طور پر اگر یہ دوا اس وقت کام ہوتی ہے جب گرم کمروں میں خراب ہو جائے طبیعت یا کھلی ہوا میں بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہے کالی بائکروم، یہ سخت چپچپے بلغم کے لیے جسے نکالنا مشکل ہو جائے، اکثر دائمی سائنوسائٹس کے معاملات میں استعمال ہوتی ہے۔ ہائیڈراسٹسکین، گھنے پیلے بلغم کے لیے بہترین ہے جو ناک کے بعد ٹپکنے اور گلے کی خراش کا باعث بنتا ہے۔ ہیپر سلف، یہ گھنے، ناگوار، بدبودار بلغم اور گلے میں پھٹنے کے احساس کے لیے بہت اہم دوا ہے۔ اینٹیمونیم ٹاٹ، ان صورتوں کے لیے ہے جہاں بہترین بلغم سینے میں کھڑکھڑاہٹ پیدا کرے، کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز محسوس ہو، یہ جو اکثر برونکائٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مرکسال، یہ بدبودار بلغم کے لیے علامات کے ساتھ جو رات کو اور گیلے جگہ جو ہے تکیہ بھی اور رال کی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس علامات میں بہت بہتر کام کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ تمام معمولاتی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنے سے بھی بلغم کی زیادتی کو کچھ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جیسے کہ اپنے بلغم کو پتلا اور آسان کرنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پئیں۔ ایک ہیومیڈیفائر ہوا میں نمی شامل کر سکتا ہے جو سانس کی خشک راستوں کو پرسکون کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دھوئیں، تیز بدبو اور الرجین سے دور رہیں جو بلغم کی پیداوار کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ادرک، لہسن اور ہلدی جیسی غذائیں سوزش اور بلغم کی پیداوار کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی قدرتی طریقہ آزمایا ہے یا بلغم کو قدرتی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور تجاویز ہیں تو مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔